ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم حاضرین معزز سامعین، رجب 1447 ہجری کا جمعہ ہے اور آج 27ویں رجب، جس کو ہمارے ہاں عام طور پہ شب معراج سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ قطع نظر اس بات سے کہ 27 رجب ہی شب معراج ہے یا کوئی اور ہے، اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں تو کسی بھی رات کو، کسی بھی دن کو کچھ بنا کر بس اس کو منانا اور سیلیبریٹ کرنے کا تصور ہو گیا ہے۔ صحابہ کے ہاں، صالحین کے ہاں، صوفیہ کے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ کسی بھی رات یا کسی بھی دن کو یاد کر کے وہاں یہ غور و فکر ہوتا تھا کہ اس رات کے مقاصد کیا ہیں۔ ہمارے ہاں تو شب معراج جیسی شب کو بھی صرف جاگنے کی رات کہہ کر بس کافی ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ اگر ہوا تو کسی نے روزہ رکھ لیا کہ جی شب معراج ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ شب معراج ہمیں مسلمانوں کو بخوبی سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ وہ اعزاز تھا جو اس امت کو رسول اللہ کے طفیل میں پہلا اعزاز ملا، اور تمام امتوں میں اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے اہم امت قرار دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا اور بڑا موقع تھا۔ آپ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصص سنے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ اللہ رب سے کریم سے باتیں کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کوہ طور پر بھی
جلوہ جانا، جلوہ رب العالمین دیکھنے کے متحمل نہ ہوئے، صرف کلام۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب کریم عرش پر بلا رہے ہیں اپنے سے باتیں کرنے کے لیے۔ یہ معمولی موقع نہیں تھا، قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کی نسبت سے آپ کی امت کو قیامت تک کے لیے بلندی اور بالائی جو دی گئی وہ شب معراج ہے، شب معراج۔ خود رب کریم نے اس کو جب بیان کیا ہے تو آپ دیکھ رہے کیسے شروع فرمایا سبحان اللہ کی ذات۔ اللہ خود اپنے متعلق ہے، پاک ہے اللہ کی ذات، پاک۔ سبحان الذی، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ذات اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ یہ اور کیوں کہا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے حبیب کو اپنی محبتیں دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ رب کریم نے اس کو خود بیان کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام معجزات ایک طرف رکھیں، جو یہ پہلا معجزہ ہے رسول اللہ کا شب معراج۔ مطلب یہود و نصارہ میں ایک بھونچال آ گیا، بھونچال۔ بولا یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے یثرب گئے، یثرب سے کوہ طور گئے، کوہ طور سے یہ آسمان دنیا پہ گئے، پھر ساتوں آسمانوں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بھونچال آ گیا یہود و نصارہ میں۔ بولا بھائی اس ایسی بات تو پیچھے کسی نبی نے نہیں کہی تھی جیسی باتیں یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی کا امتحان لیا۔ ان لوگوں نے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ جمع ہو کر آئے، کہا اچھا آپ کہتے ہو کہ آپ یہاں سے وہاں گئے تھے، وہاں سے وہاں گئے تھے، وہاں تو آئیے ذرا ہمیں بتائیں، ہم بتائیں گے کہ کیسے گئے تھے۔ اور پھر مسجد اقصی سے آنے والے چند قافلوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا اور رسول اللہ کا امتحان لینا شروع کیا۔ بتائیں کہ پھر اگر آپ مسجد اقصی دیکھ کے آئے ہیں تو اس کے دروازے کتنے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ روشن دان کتنے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر کھڑکیاں کتنی بنی ہوئی ہیں، ادھر چراغ جلنے کے لیے قندیلیں کتنی لگی ہوئی تھی، یہ تو بتائیں ذرا۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رسول اللہ ایک ایک بات کو جواب دیتے گئے، ایک ایک بات صحیح بتاتے گئے۔ کتنے لوگ معراج کے واقعے سے مسلمان ہو گئے کہ یہ تو جو بتا رہے ہیں یہ حق اور سچ بتا رہے ہیں، یہ نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے، نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ خود رسول اللہ نے کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا میں مسجد حرام کے ساتھ ام ہانی کے گھر پہ سو رہا تھا، دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ بتایا کہ آپ کو آپ کے پیارے رب بلا رہے ہیں، آپ سے ملاقات ہے آج آپ کے رب کی۔ نام نہیں لیا، کہا کسی کہنے والے نے کہا، رسول اللہ نے بتایا، فرمایا کسی کہنے والے نے کہا کہ آج آپ کے رب سے ملاقات ہے۔ فرمایا میں اٹھ گیا، میں نے کہا کہ چلیں کہاں؟ تو انہوں نے کہا سفر کرنا ہے۔ تو میں نے اجازت چاہی، مجھے تھوڑا موقع دو، مجھے تھوڑا موقع دو۔ اور موقع کی اجازت چاہ کر آپ نے کیا کیا؟ آپ بیت اللہ کے قریب چلے گئے۔ بیت اللہ میں جو ایک دیوار لگی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، ایک ڈی بنا ہوا ہے بیت اللہ کے ساتھ، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ بولا میں حتیم کے اندر چلا گیا اور غرض یہ تھی کہ میں 2 نفل پڑھ لوں گا، 2 نفل پڑھ لوں گا۔ یہاں سے امت کا سبق شروع ہو گیا۔ بولا کوئی اہم کام آئے 2 نفل، کوئی اہم کام آئے 2 نفل۔ اور پوری امت نے یہ 2 نفل کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یار نفل ہی تو ہے، کون سا فرض ہے۔ حالت کیا ہوئی؟ بولا پھر فرض بھی چھوڑنے لگ گئے،
پھر فرض بھی جاتا رہا، جب نفل چھوٹے سنتیں چھوٹی فرائض چھوٹنا شروع ہو گئے، اور پھر ایک نہیں دو نہیں، ہم میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے کبھی کبھی لوگ خود کہتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں کبھی کبھی یہ شک ہونے لگتا ہے کہ ہم اتنی پابندی سے نماز کو چھوڑتے ہیں کہ ہم کافر تو نہیں ہو گئے، لوگ خود کہتے ہیں اپنے، لیکن بولا نہیں توفیق مل رہی۔ کہاں سے چھوڑا؟ بولا نفل چھوڑنا شروع کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا غرض یہ تھی کہ 2 نفل پڑھ لوں گا، جب حتیم میں پہنچا نوافل پڑھے تو مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ رسول اللہ فرمایا، بولا مجھے نیند غالب تھی، میں سو گیا، حتیم میں سو گئے۔ کہا پھر وہ آئے، پھر انہوں نے مجھے جگایا، کہا سفر ہے چلیں، تو میں نے کہا کہ چلو۔ پھر میں اٹھا، میں نے کہا چلو، تو مجھے لے کے گئے زمزم کے کنویں کے پاس، زمزم کے کنویں کے پاس لے کے گئے اور وہاں مجھے لے جا کے لٹا دیا۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے، بہت تفصیلی ہے، میں جو خاص اس کے مواقع ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے نام لیا، کہا جبرائیل نے میرا سینہ چاک کیا۔ حضرت جبرائیل، پھر جبرائیل کا نام لیا کہ جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے میرا سینہ چاک کیا۔ اور سینے کے چاک کرنے میں روایات مختلف ہیں، ایک جگہ ہے کہ یہ گلے کی ہڈی کے بعد سے سینہ یہاں سے چاک کیا، اور ناف سے نیچے تک چاک کیا، پیٹ بھی اس میں ذکر فرمایا کہ میرے بطن تک کو چاک کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سینہ جہاں سے یہ کھڈے کے بعد جو یہ جگہ شروع ہوتی ہے، یہاں سے جو سینہ کہلاتا ہے، صرف یہ حصہ میرا چاک کیا، اور پیٹ سے اوپر تک چاک کیا۔ چاک مطلب کاٹ دیا۔ ہمارے بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی یہ واقعہ سنا ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مستقل یہ معجزہ ہوا آپ کے ساتھ، شق صدر کہتے ہیں اس کو، سینہ چاک کیا گیا، سینہ کاٹا گیا آپ کا۔ فرمایا میرا سینہ چاک کیا، اور پھر جبرائیل امین کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک سونے کا تھال تھا، اس سونے کے تھال کے اندر کچھ جنت کا پانی تھا۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، اور اس دل کو اس سونے کے تشت میں رکھا، اور اس کے بعد اس کو دھویا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس میں زمزم کو بھی استعمال کیا، زمزم بھی دھویا۔ لیکن زمزم کے کنویں پر آ کر آپ کا شق صدر ہونا ہی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی زمزم کی بڑی فضیلتوں میں سے ہے۔ ام ہانی کے گھر پہ بھی کر سکتے تھے، بیت اللہ اور حتیم میں بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، زمزم کے کنویں پر آ کر یہ شق صدر ہوا۔ فرمایا میرا سینہ چاک کیا، سینے میں سے دل نکالا، دل کو دھویا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس سونے کے تھال کو میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر نور ایمان بھرا ہوا تھا، نور ایمان بھرا ہوا تھا، وہ نور ایمان سے لبریز تھا۔ اور فرمایا کہ جب یہ میرا دل دھو دیا گیا، اور پھر اس کو واپسی اپنی جگہ رکھ کر سینہ کو سی دیا گیا، جناب رحمت للعالمین کبھی کبھی صحابہ کو وہ نشان بھی دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ ہے شق صدر کا۔ رسول اللہ کے ساتھ یہ شق صدر کا واقعہ مشہور روایات کے مطابق 4 مرتبہ پیش آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمۃ السعدیہ کے گاؤں میں تھے اور 7 سال کی آپ کی عمر تھی، حضرت حلیمہ کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ، آپ اور وہ دونوں کھیل رہے تھے۔ اس درمیان میں جبرائیل امین آئے اور ایک بچے کو پکڑ کے زمین پہ لٹھایا اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ تو عبداللہ نے جب یہ منظر دیکھا ہو تو وہ ڈر کے گھر پہ بھاگا، اور اس نے جا کے حضرت حلیمۃ السعدیہ کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے بھائی کو کسی نے لٹایا ہے، اور ان کا سینہ ایسے کچھ کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ دوڑی ہوئی جب پہنچی تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 7 سال کی عمر کے بچے ہیں، آپ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ پریشان تھے۔ آپ کا جو
ارادی ایک قوت ہوتی ہے وہ غائب تھی، آپ پریشان تھے، جس کو ہمارے اردو کے اندر ہونق کہا جاتا ہے، ہونق سے ہوئے ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ بولا پتہ نہیں کوئی آیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے۔ حضرت حلیمہ، وہ یہ واقعہ ہے جس کے بعد حضرت حلیمہ السعدیہ فوراً آپ کو واپسی لے کے آئیں اور 7 سال کی عمر میں آپ کو لا کے آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ڈر گئیں خود بھی کہ یہ تو عجیب سی بات بتا رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ شق صدر پہلا واقعہ۔ بہرحال قصہ مختصر، رسول اللہ نے فرمایا جب میرا شق صدر انہوں نے مکمل کر لیا تو پھر اس کے بعد جبرائیل امین ایک سواری لائے، اور خود رسول اللہ نے اس سواری کی تعریف یہ کی، فرمایا کہ وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، نام اس کا براق تھا، خود رسول اللہ نے بتایا۔ یعنی کہ بہت بڑا گھوڑا نہیں لائے تھے، ایک ایسا گھوڑا لائے تھے، فرمایا کہ خچر بڑا ہوتا ہے، فرمایا خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور حمار سے کچھ بڑا، یعنی گدھے سے کچھ بڑا ایسا گھوڑا تھا، لیکن فرمایا کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ وہ براق ایسے چلتا تھا جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے، اتنا تیز رفتار تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس سواری پہ سوار ہوا اور جبرائیل اپنے پروں کے ساتھ چلتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سواری اور جبرائیل کی رفتار ایک جیسی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ کو یثرب لے جایا گیا، جس کو آج مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اسی مقام پر جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر بھی آپ نے فرمایا تھا یہی وہ مقام ہے جو میں نے شب معراج میں دیکھا تھا، جو میرا قیام جہاں ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر، آپ نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جو میں نے شب معراج میں دیکھا تھا، لہذا قیام بھی ہمارا یہاں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ مدینہ طیبہ لے جائے گئے، اور مدینہ طیبہ سے پھر آپ کوہ طول پر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دیدار کا ارادہ فرمایا تھا، حضرت موسیٰ کی خواہش پر کوہ طول پہ لے کے گئے، جس کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمان دنیا پہ لے جایا گیا۔ فرماتے جب میں آسمان پہ پہنچا، پہلے آسمان کا دروازہ جبرائیل نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز ہے کہ کون؟ تو میں نے کہا، حضرت جبرائیل نے کہا جبرائیل۔ تو اندر سے پوچھا گیا وَمَن مَعَكَ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد ابن عبداللہ، اور ایک روایت میں محمد رسول اللہ، دونوں کی روایتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا آ جائیں، اہلاً و سہلاً، آنے والوں کے لیے برکتیں ہوں، آ جائیں آ جائیں۔ اور جب کہا میں جب پہلے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں پہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا آ جاؤ بیٹے اور آ جاؤ نبی، دونوں لفظ استعمال فرمائے کہ آ جاؤ میرے بیٹے اور آ جاؤ نبی، کیا حال ہیں؟ اور حضرت آدم سے بات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر اسی طرح سے لے کے گئے، دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، ان سے وہاں پہ میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دونوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آ جاؤ ہمارے بھائی اور آ جاؤ اے نبی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو اولاد میں سے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کی اولاد نہیں، وہ ایک نسب الگ ہے، تو انہوں نے بھائی کہا۔ تمام انبیاء سے ایسے تیسرے آسمانوں پہ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ سے ملاقات پر رو پڑے اور فرمایا کہ میں اس جوان کو، حضرت موسیٰ کے الفاظ، فرمایا میں اس جوان کو اتنا مقدس، محترم اور خوبصورت دیکھتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی امت نہ جانے کیسی ہوگی، اگر اس کو بنی اسرائیل جیسی امت مل گئی تو انہوں نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ اور دوسری بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اس نوجوان کو، رسول اللہ کو انہوں نے جوان کہا، میں اس نوجوان کے نصیب پر حیران ہوں، اور یہ کہہ کے رونے لگے۔ حضرت موسیٰ رو پڑے یہ کہہ کر کہ اس نوجوان کے، اس نبی کے نصیب کے اوپر میں حیران ہوں کہ جو میرے زمانے کے بعد یہ آئیں گے، لیکن قیامت کے دن ان کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ نے بشارت دی۔
فرمایا 5ویں آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ سے، 6ٹھے آسمان پر ملاقات حضرت موسیٰ سے ہے، اور 7ویں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم سے ہے۔ وہی لفظ جو حضرت آدم نے کہے تھے، وہی لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے کہ آ جاؤ میرے بیٹے، آ جاؤ اے نبی، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے بھی آپ کو بیٹا اور نبی کہا، باقی تمام انبیاء نے بھائی کہا۔ شب معراج کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کے 7ویں آسمان کے بعد ایک جگہ آئی جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کے معنی بیری ہیں، بیر، جو آج کل میں پچھلے ہفتوں کے موضوع میں ہے، بیر بہت آیا ہوا ہے، کھانا چاہیے، بزرگوں کو بھی کھانا چاہیے، بڑی قیمتی شے ہے۔ اسی سے بیری کا شہد بھی ایک ہوتا ہے، اس کو بھی میں نے گزشتہ 2-3 ہفتوں میں کافی بیان کیا ہے۔ سدرہ وہ بیری کا درخت کی جگہ، وہ کوئی علامت تھی، ایک نشانی تھی، اور منتہا کا معنی یہ تھا کہ اس بیری کے درخت پر انتہا ہے، یہاں کوئی نبی، کوئی ملائکہ، فرشتہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ انتہا ہے سب کی۔ حضرت رسول اللہ کو حضرت جبرائیل وہاں تک لے کے گئے اور کہا کہ اب اس سے آگے آپ نے جانا ہے، مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت رسول اللہ نے تعجب سے پوچھا ہے حضرت جبرائیل سے کہ آپ نہیں جا سکتے؟ کہا ہاں، اگر میں اس سے آگے جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں، اس سے آگے آپ نے جانا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورۃ النجم 28ویں پارے کے اندر ہے، اللہ رب کریم فرماتے ہیں پھر ہمارا بندہ ہمارے پاس آیا، سدرۃ المنتہا سے آگے رسول اللہ گئے، اور عجیب الفاظ میں اتنا مزیدار یہ آیت اور اس کا ترجمہ، یعنی میں یوں میں یہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے شہد سے زیادہ میٹھے جملے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فَأَوْحَا إِلَىٰ، پھر ہمارا بندہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کو وحی کی، اس سے باتیں کی جو ہمارا دل چاہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، نہیں بتایا کیا کیا باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائیں بعض باتیں، چند باتیں، اس میں سے ایک فرمایا کہ مجھے آج بڑے بڑے تحفوں کے اندر 3 تحائف دیے گئے ہیں، مجھے بڑی بڑی چیزوں میں 3 تحفے دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ وہ میرے لیے نہیں، میری امت کے لیے بھی، میری امت کے لیے۔ یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ سدرۃ المنتہا سے پہلے 3 اور سدرۃ المنتہا کے بعد 3۔ یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا سے پہلے 3 کون سے تھے؟ فرمایا میرے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئیں، نمبر 1 شہد تھا، نمبر 1 دودھ تھا، نمبر 2 شہد تھا، اور نمبر 3 شراب تھی۔ یہ 3 چیزیں میرے سامنے پیش کی گئیں اور کہا کیا لیں گے آپ اس میں سے؟ فرمایا کہ میں نے دودھ لیا تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اپنی فطرت کے مطابق کام کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے آپ کو دین بھی عین فطرت کے مطابق دیا ہے، لہذا آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا۔ اور دوسری روایت میں ہے آپ نے غذا کا انتخاب کیا، کہاں آپ نے غذا کا انتخاب کیا، پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا ہاں یہ 3 چیزیں ہیں، ایک غذا ہے، دوسری شفا ہے، عسل، شہد، فرمایا پہلا دودھ غذا ہے، شہد دوا ہے، اور تیسرے کے بارے میں فرمایا یہ عذاب ہے، یہ وبا ہے، عذاب ہے۔ شراب کے متعلق فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی آ کر بھی آپ کو معلوم ہے شہد کا انتخاب خوب رکھا، شہد کو خوب استعمال کیا۔ دودھ اور شہد، بڑی افسوس اور حسرت کی بات، آج کل لوگ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے، ہائے ہائے ہائے، ظلم کر دیا ماں باپ نے یہ کہہ کر، بچے ہیں بوڑھے جہاں دودھ نہیں پیتے، بھائی آپ نہیں پیتے، میرے نبی کو دودھ معراج میں آسمانوں پر عطا کیا گیا، آسمانوں پر عطا کیا گیا، اور ہم زمین والے دنیا جہان کے اسپتال ٹوٹکے اور ٹونوں کے پیچھے پڑے ہیں، جو معراج میں ہمارے نبی سے کو دیا گیا وہ ہم نہیں لیتے ہیں۔ اور پھر پوچھا یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا کے بعد کیا 3 تحفے ملے تھے؟ فرمایا سدرۃ المنتہا کے بعد جو 3 تحفے، پہلا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی آپ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، تمام رسولوں کو ہم حق مانتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں۔ اور پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ معراج میں سدرۃ المنتہا کے بعد مجھے تحفے میں ملی ہیں 2 آیتیں، اور اللہ نے یہ بتا کے دی ہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آج ہم کہاں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کن کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اوٹ پٹان عاملوں کے چکر میں، تعویذ گنڈوں کے چکروں میں کہاں لگے ہوئے ہیں۔ جو اصل ہیں حقائق ہیں، ہمارے نبی کو رب آسمانوں پہ بلا کے دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ اور کتنے افسوس حسرت کے ساتھ کیا کہہ دیتے ہیں، قرآن پڑھا ہوا نہیں، نعوذ باللہ، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہو۔ ارے قرآن تو نبی بھی اماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، قرآن تو نبی نے بھی 40 کے بعد پڑھا تھا، قرآن تو کوئی صحابی بھی ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا نہیں ہوتا، تو بعد میں پڑھتے گئے اور چلتے گئے۔ قرآن کریم کا کوئی عمر ہے، کوئی زمانہ ہے، جتنی بڑی عمر میں قرآن شروع کرے گا اتنا فضیلتوں کا حامل ہوگا، اتنی فضیلتیں ملیں گی۔ قرآن کریم بچوں کو پڑھانے کی کتاب تھوڑی ہے، بچوں کو نہ وضو کا پتہ ہے، نہ پاکی کا پتہ ہے، نہ بچوں کو رکھوا رہے ہیں اور جاہلوں کی طرح مار بھی رہے ہیں، اماں کا بھی مار رہے ہیں بچوں کو، استاد بھی اور قاری لوگ بھی مار رہے ہیں، جہالت کی انتہا۔ جو مکلف نہیں ہے اس کو مار کے پڑھا رہا ہے، پڑھ۔ اتنی کم عمری کے اندر بسم اللہ پڑھواتے ہیں کہ جب بچے سے پڑھی نہیں جا رہی ہوتی، اور ماں پڑھے گا، آج تو پڑھے گا، یہ تو پڑھے گا، کیسے نہیں پڑھے گا، ماں کے۔ اور جو مکلف ہیں وہ تسلی سے بولتے تھے یار پڑھا ہوا نہیں ہے، جان چھڑ گئی بھائی۔ کیسے جان چھڑ گئی؟ قرآن کریم پڑھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، فرمایا یہ مجھے اللہ نے تحفہ دیا، اور یہ بتا کے تحفہ دیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ دوسرا تحفہ فرمایا مجھے 50 نمازیں دی گئیں، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ فرمایا میں 50 نمازیں لے کے جب لوٹا، 50 نماز رسول اللہ پہ زمین پہ فرض نہیں ہوئی، آسمان پہ دی گئیں، تمام عبادتیں زمین پہ بھیجی گئی ہیں، نماز جیسی عبادت معراج پہ بلا کے دی گئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی تو نماز ہی معراج ہے، معراج مومن وہ بولا وہ تو نماز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا 50 نمازیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا نہیں پڑھ سکیں گے 50، آپ جائیں۔ ایک روایت میں 5 کم کرائی، اور ایک روایت میں 10 ایک ساتھ کم کر کے 40 کہا، ایک میں ہے کہ 45 ہوئی۔ رسول اللہ نے یوں 6 چکر لگائے، ایک میں ہے کہ 4 چکر لگائے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں، اللہ نے اتنی کم کر دی، جا بہت دوبارہ جاؤ، نہیں پڑھ سکے گی تمہاری امت۔ 5 نمازیں جب کی تو اللہ رب کریم نے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، یہ 5 تو دے رہا ہوں، لیکن میرا قول بدلتا نہیں ہے، میرا فیصلہ، میرا انتخاب بدلتا نہیں ہے۔ آپ کی امت کو اجازت 5 کی ہے، در حقیقت یہ 5 50 کے برابر ہوں گی، یہ در حقیقت 5 50 کے برابر ہوں گی۔ ہمارا قول بدلتا نہیں ہے، یہ آپ کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ چھوڑ دیں، لیکن ہمارا قول وہی ہے، یہ 5 پڑھیں گے تو 50 کے برابر پہنچیں گے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اگر اس کو یہاں یوں کہوں کہ رسول کریم رحمت للعالمین کو اللہ رب کریم نے معراج دے کے آسمانوں پہ بلایا، اور مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والی آپ کی امت کو اللہ رب کریم نے ہر سجدے میں معراج جیسے ذائقے عطا فرمائے۔ یہ بتایا ہے کہ معراج، اپنے نبی کی معراج کو سمجھو۔ فرمایا کہ مجھے نماز دی گئی، اور تیسرا تحفہ کیا گیا، کہا کہ اس امت کے لوگوں کے لیے اللہ رب کریم نے یہ تحفہ دیا کہ ان کے بڑے بڑے گناہ بھی بعض اوقات کسی نیکی پر بغیر توبہ کے معاف ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے گناہ بھی، بولا پہلے کسی امت میں نہیں تھا، پہلی امتوں میں بولا قربانی کرو، کیسے کرو، بولا جا کے سارا گوشت لے جا کے پہاڑ پہ رکھ دینا، ایک آگ آئے گی اٹھا کے لے جائے گی۔ حج کرو، جس کا حج قبول ہوگا جاؤ قربانی کرو، گوشت لے جا کے رکھو، ایک آگ آ کے اٹھا کے لے جائے گی، تو جس کا گوشت جل گیا ختم ہو گیا تو اس کا حج قبول ہوا، اس کی قربانی قبول ہوئی ورنہ نہیں ہوئی، ایسے پتہ چلتا تھا۔ اس امت میں کہا بس تم کرتے جاؤ، اللہ قبول کرتے جائیں گے۔
اللہ کے ہاں قبولیتیں ہیں۔ میرے محترم اتنا کچھ فرمایا کہ پہلی کسی امت کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ ان کی کوئی خطا بغیر توبہ کے معاف ہو۔ اس امت کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے بھی بہت سارے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب معراج میں ہمیں اللہ یہ عزم، یہ توفیق، یہ ہمت عطا فرما دے کہ ہم اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، صفات اقدس، شان اقدس کو اپنا تن من دھن بنا لیں۔ میں کہوں، ہم سب کہیں کہ میرا نبی ہے، بس میرا نبی، مجھے ہر قدم پہ اپنے نبی کے قدم پہ چلنا ہے۔ اگر یہ توفیق مل جائے تو یقین مانے کہ ہمیں بھی معراج مل گئی۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی معراج عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کو جو اللہ نے معراج دی، اس میں نبی کو جو اللہ نے شان عطا کی، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔